السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریبی پہاڑ پر ایک مارخور رہا کرتا تھا۔ اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سانپ رہتے تھے جو اپنی خبیث حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سانپ کھا جاتا ہے، تو ان سانپوں کا وہ شکار کیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والی انسانی آبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا۔ لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے۔ دوسری طرف سانپوں میں کھلبی مچی ہوئی تھی۔ وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے، مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا۔ پھر جب کوئی سانپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندانوں میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب کسی سانپ کے مرنے کی خبر آتی تو سب سانپ خوب روتے، آنسو بہاتے، اور مرنے والے سانپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جد و جہد کرتا مارا گیا۔ آہستہ آہستہ جب ان سانپوں نے دیکھا کہ مارخور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک مارخور اب ہر سانپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ایک سانپ کو مارخور کے سامنے بھگائیں گے۔ جب وہ اس کا پیچھا کرے گا، اتنے میں دوسرے سانپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب مارخور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری معصوم جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سانپ کے کاٹنے سے مرنے لگا۔ لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا۔ کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو، خواہ مخواہ یہ یہاں رہ رہا ہے، اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کوئی کہتا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کے سینگ بیچ دیں گے۔ جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سانپوں کو دیکھ نہیں پا رہا۔ ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھیں اور ہمیشہ ناکام رہتی تھیں، میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم ہی چلا ڈالی۔ ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ۔ مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے، اس کے خلاف سازشیں سنتی ہے اور اس کے دشمنوں کی ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہے۔ اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریبی ویرانے کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سانپ دیکھے۔ مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی، اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ اب سانپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا۔ اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سانپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سانپ شور مچانے لگے، جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگے۔ مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی۔ وہ حقیقت جاننے سونے کا بہانہ کرنے لگا۔ اب ان سانپوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی، تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے دوسرے سانپ بھی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سانپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے، جنہیں مارخور نے دیکھ لیا۔ اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس نے نہایت پھرتی سے قریبی سانپوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سانپوں کی گردن دبوچ لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑوں سانپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کے انتظار میں رالیں ٹپکا رہی تھیں پھر سے بھوکی رہ گئیں۔ سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے میں سانپ ان مرنے والے سانپوں کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب بن ٹھن بال کٹا کر جاتی ہیں اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اور اس رات والے واقعے کو مارخور کی حیوانیت، ظلم اور درندگی بتاتی ہیں۔ کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن سانپ آج بھی جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وصیت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا۔ ناظرین، مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ ISI کا سرکاری نشان مارخور رکھنے کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان کا قومی جانور ہے، اور دوسرا ISI کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بھیس میں چھپے سانپ پکڑنا۔ یہ سانپ اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں اور ان کے بلوں میں ان کے روابط کئی غیر ملکی زہریلے ناگوں سے ہوتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔
ایسے تمام سانپوں کے دل دہل جاتے ہیں جب یہ مارخور کو دیکھتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مارخور یعنی ISI ہوگی۔ سنا تھا جس سے محبت ہو ہر سو وہی دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ISI کے لوگوں میں بھی دجال نظر آتا ہے۔ اگر ہمارا ملک پاکستان آج بھی محفوظ ہے تو صرف ISI کے نوجوانوں کی وجہ سے۔ ہمارے یہ گمنام ہیرو نہ جانے کہاں کہاں پر پھیلے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے ان گمنام ہیرو میں سے نہ جانے کتنے شہادت نصیب کر چکے ہیں، اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے ان گمنام ہیرو میں سے کتنوں کا نماز جنازہ ادا ہوا ہے اور کتنے ہی یوں ہی آج بھی دفن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک آج بھی ہماری ISI سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے پیج کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔